آج کی دعا انشاءاللہ اس کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے خیر کے خزانوں کی کا سوال کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے خزانوں کے مالک ہیں وہ، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جتنے بھی زمین اور آسمان کے خزانے ہیں ان سب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ پھر اسی طرح اصل میں مالک ہی وہ ہے، تو اس سے ہی مانگے جو جو اختیار رکھتا ہے، جو ملکیت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھتے ہیں، اور مسنون دعا ہے سلسلہ صحیحہ کی۔ اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت فرما، بالاسلامی، اسلام کے ساتھ، اے اللہ اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما، قائمن، کھڑے ہونے کی حالت میں، واحفظنی بالاسلام قاعدا، اور میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، واحفظنی بالاسلام راقدا، اور میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ، راقدہ کہتے ہیں کھڑے، اٹھے، بیٹھے، لیٹے، سوتے، جاگتے، یعنی ہر طرح کی کیفیت کو، یعنی ہر کیفیت میں مجھے اسلام پر قائم رکھ، میرے دین کی اور میری حفاظت فرما۔ ولا تشمت بھی عدوًا حاسدًا، ولا اور نہ، تشمت آپ زیادتی کرنے دینا، بھی عدوًا حاسدًا میرے دشمنوں اور حاسدوں کی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے کوئی بھی فیصلہ یا میری تقدیر کا کوئی بھی معاملہ میرے دشمنوں اور حاسدوں کو میرے اوپر زیادتی نہ کرنے دیں، یعنی ان سے بھی میری حفاظت کریں۔ اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں تمام قسم کی خیر کا، خیر کے خزانوں کا جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، اور میں ان تمام خزانوں کی جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں ان کی شر سے آپ کی پناہ لیتی ہوں۔ سو دنیا اور آخرت کی خیر جمع ہو گئی اس دعا میں، اور سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی بھلائی جو ہماری دنیا کو بھی سیکیور کرتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی، دنیا میں بھی ہمیں حیات طیبہ ملتی ہے اور آخرت بھی ہماری سیف ہو جاتی ہے، اللہ کے عذاب سے بچت ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اسلام، ایمان، توحید۔ سو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی حال میں ہیں، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، سوتے، جاگتے، غم کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، جذبات کی حالت میں، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دین کی حفاظت کیجئے، ہماری حفاظت کیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی حال میں آپ کی فرما برداری سے باہر نہ نکلوں، اور یہ کہ اگر میرے کوئی حاسد ہیں، اگر کوئی میرے دشمن ہے، تو مجھے کسی بھی طرح سے کمزور نہ کیجیے گا، کوئی ایسا فیصلہ تقدیر کا جو مجھے ان کے سامنے کمزور کر دے اور ان کو موقع مل جائے میرے اوپر زیادتی کرنے کا۔ اور تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نعمتیں جو ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ایک پہلو خیر کا بھی ہوتا ہے اور ایک شر کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے مال ہے، اب مال کا ایک پہلو خیر کا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ ہمارے قیام کا ذریعہ ہے، دنیا میں ہمارے سروائیول کا ذریعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت بھی کماتے ہیں۔ لیکن اسی نعمت کا ایک شر کا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مال ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے۔ سو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر بھی دے اور خیر کے مثبت پہلو عطا کریں، اور اس کی شر سے اپنے جو چیزیں ہیں، جو خزانے ہیں، ان کی شر سے بھی ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ سبحان اللہ، بابرکت مہینے کی جسے کہتے ہیں نا ساعتیں بہت کم رہ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین بہترین اعمال کریں، اور دعائیں قبولیت کے اوقات میں، خاص طور پر افطار کے وقت اور سحر کے وقت استغفار کے ساتھ دعائیں بہت زیادہ۔ اور مسنون دعاؤں کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی جامع ہوتی ہیں، مختصر الفاظ اور جامع مفہوم کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ جب ہم خود دعا مانگتے ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی مکمل جامع دعا نہیں مانگ پاتے جتنی کہ مانگنی چاہیے۔
اور جتنا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہم اس طرح سے مانگ نہیں پاتے. اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم مسنون دعائیں جو ہیں وہ شامل کریں، اور مسنون دعائیں سبحان اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو کور کر لیتی ہیں. اب ہم آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف. بہت پیاری حدیث، بہت زبردست. اور یہ جو ہم اللہ سے بھلائیاں مانگتے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہمیں ملے، آخرت بھی ہماری سیکیور ہو جائے، سبحان اللہ حدیث بھی جو ہے دعا سے متعلق اسی طرح سے ہے. اور اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت کا وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی مدد کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. یعنی یہ بھی پھر کیا ہے، کون سی حدیث ہے یہ، کون بتائے گا؟ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ سدرا، نعیمہ؟ حدیث قدسی میم. حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، جی یہ جی حدیث جی قدسی میم، ہے اللہ نے کیونکہ قدسی. حدیث قدسی جو ہے وہ وہ حدیث ہوتی ہے جو جس کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عادى لی ولین، جس نے دشمنی کی میرے دوست سے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اور یہاں ہم پڑھے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا بس میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. سو اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کا دوست بننے کے لیے ہمیں کوئی خاص قسم کا جبہ پہننا پڑتا ہے؟ کوئی خاص قسم کی ہماری وہ ظاہر ہونا چاہیے، اور کچھ خاص طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھوں پیروں میں نظر آنی چاہیے؟ کیا یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ بننے کا طریقہ؟ یہ کسی خاص نسب سے ہمارا تعلق ہوگا تب ہم اللہ کے دوست بن سکیں گے، یا کوئی خاص طرح کی کوئی وہ ہیں کنیکشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دوست بن سکیں گے؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کیسے اللہ کا دوست بنا جا سکتا ہے. اللہ کا دوست بن جائے آپ، اللہ کے دوست. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے لیے جو ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا اپنا، کسی کو یاد ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا اپنا. جی نعیمہ؟ یہی کہ ہم نے ایک اپنا دوست رمضان دوست بنانا ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ دیٹ وازنٹ دا ٹارگٹ. ٹارگٹ کیا تھا؟ میم وہ جو ڈائری کا پیج لکھنا ہے ہم نے. نہیں، میں بتاؤں ٹارگٹس نہیں ہے یہ، میں ٹارگٹس نہیں. بتاؤں جی جی بشرا. وہ یہ تھا کہ ہم نے تقوی اور احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دوست بننا ہے. ہم نے تقوی اور احسان کے ساتھ اللہ کا دوست بننا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ بشرا، بہت اچھا لگا آپ کی آواز سن کے، بہت دنوں بعد آپ کی آواز سنی. اللہ تعالیٰ بلیس یو. اور باقی جو چیزیں آپ لوگ بتا رہے ہیں نا، وہ سب تیاری تھی، پریپریشن تھی اپنے آپ کو متقی اور محسن بنانے کے لیے. رمضان دوست بنانا، ڈائری کا پیج لکھنا، اپنا محاسبہ کرنا، اور اپنے ڈیلی بیسس کے ٹارگٹ بنانا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، وہ سارے اللہ کا دوست بننے کے لیے اپنے اندر تقوی ڈیولپ کرنے کے سیڑھیاں تھیں گویا. ٹھیک ہے، اصل ٹارگٹ ہمارا رمضان کا کیا تھا؟ ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے. سو یہاں پر ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس طریقے کو پہلے ہی سمجھ لیا کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کو دوبارہ یہاں پر ایک طرح سے آپ کو ریکال اس حدیث کے ساتھ ہو جائے گا. اور جو قرآن کلاس میں ہمارے ساتھ ریگولر پارٹیسپینٹس نہیں ہیں، انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہوگا، یا پھر یہ کہ اب
ان کے لیے ایک یاد دہانی ہو جائے گی، ایک آئیڈیا ان کے پاس آ جائے گا کہ اللہ کا دوست کیسے بن سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو آپ پھر اللہ کی ایسی ایک وہ جسے وہ کہتے ہیں نا حفاظت اور ایک ایسی دوستی والی محبت اور پروٹیکشن کے اندر آ جاتے ہیں کہ پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے. الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء، اور نہیں تقرب حاصل کرتا، قرب حاصل کرتا، میرے قریب آتا میرا بندہ، عبدی میرا بندہ. سبحان اللہ. سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. تو عبادی میرے بندے چاہے وہ کافر ہیں، فاجر ہیں، گناہگار ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی ہیں تو اللہ کے بندے. اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما تقرب الی عبدی، نہیں میرے قریب آتا میرا بندہ بشیء کسی چیز سے، مگر احب الی میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، مما اس وجہ سے جو افترضتہ علیہ جو میں نے فرض کیا اس پر. ٹھیک ہے. یعنی جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں، فرائض عبادات میں سے، معاملات میں سے فرائض، اور خاص طور پر یہاں پر عبادات، فرض عبادات، 5 وقت نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، استطاعت ہو تو حج اور عمرہ، شہادتین، ٹھیک ہے، توحید. تو جو فرض کیا ہے اللہ نے، اس کے ذریعے بندہ جب وہ فرائض آسان طریقے سے پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ احب الیہ، مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ فرائض کے اوپر فوکس کرے، بہترین طریقے سے پڑھے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مثلاً جیسے آپ تعلیم و تعلم کا کام کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، آپ دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پیچھے آپ کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے عام طور پر جو جنرل آبزرویشن ہے، اور ایک میرا تحریکی ایک بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے چیزوں کو، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں کو کرنے کے لیے نمازیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت مختصر رہ جاتی ہیں، اور بعض اوقات صرف فرائض ہی رہ جاتے ہیں. نماز مطلب ظہر کا صرف فرض ہی رہ گئی، سنت موقدہ بھی گئی. تیزی ہے، اور نہ کیونکہ ٹائم نہیں ہے، نہ کوئی طویل صورتوں کی تلاوت ہے، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے، کوئی قرآن کا حفظ ہے، کچھ ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے دوسرے کام کرنے. سو یاد رکھیے کہ یہ دوسرے سارے کام آپ کس لیے کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں کرنے، وہ بھی ہم نے ہی کرنے ہیں. بالکل ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، سارا دن تحریکی کام کیے آپ نے، اب کیا کریں، فَانْصَبْ، اب پھر اپنے آپ کو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے سامنے کھڑا کر لیں. صحیح بات سمجھ آ رہی؟ یعنی سارے کام کرنے ہیں، تحریکی کام بھی کرنے ہیں، تعلیم و تعلم کے کام بھی کرنے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے دین کے لیے، باقی سب کچھ بھی کرنا ہے، لیکن عبادات کو بھی احسان کے درجے پہ رہ کے کرنا ہے. جب بھی کبھی مجھے کسی کام کی تیزی ہوتی ہے، اسکیجول ایسا ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور میں مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں اور اندر ایک تیزی ہوتی ہے میرے، تو میں کہتی ہوں کہ ٹھہر جاؤ، سکون. تم یہ سارے کام کس کے لیے کر رہی ہو؟ تو دل سے آواز آئے گی کہ اللہ کی خاطر. تو پھر اپنے آپ کو بتائیں کہ نماز سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے فرض کی بھی چیز ہے، یہ اللہ کے تقرب کا سب سے بہترین ذریعہ. جب وہ اللہ کے قرب کے لیے کرنا ہے تو پھر پہلے اس کو آسن بنانا ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے دوست بن سکتے ہو، آپ میرے دوست بن سکتے ہو، فرائض کو احسن طریقے سے پورا کرو. ٹھیک، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں. سب سے پہلے فرض نمازیں، تہجد بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.
فرائض کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز پسند ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا، شفا مانگے گا اس کو شفا دیں گے اللہ تعالیٰ، جو مانگو گے ملے گا. لیکن اگر تہجد کے شوق میں آپ کی فجر قضا ہو رہی ہے یا آپ کی عشاء درست نہیں ہو رہی تو اس تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے فرائض. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے بات کلیئر ہوئی؟ یس جی میم. میم الحمد یس میم الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ سے دوستی کرنی ہے نا ہم نے. دل تو یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے کام کریں، لیکن اللہ نے بندے کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی ہمت ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، تو وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راستے دکھائے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہم دوست بن سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے فرائض کے اوپر فوکس کرنا. اب سارا سال اگر آپ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور آپ صاحب نصاب بھی ہیں اور پھر آپ کا پیسے نہیں بچتے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو وہ صدقی جو نفلی صدقات ہوں گے وہ آپ کو اجر نہیں دلائیں گے. پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کو کنفرم کریں اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ جتنا مرضی صدقہ کریں. پہلے فرائض کے اوپر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. رمضان کے روزے، اب ویسے آپ ہر ایام البیس کا بھی میں بھی روزے رکھ رہے ہیں، آپ پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ ویسے جو ہوتے ہیں روزے مسنون آپ وہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کی پرواہ نہیں کرے، وہ بلا وجہ چھوڑے ہیں، بعد میں قضا کر لیں گے، تو پھر نوافل تو فائدہ نہیں دیتے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرض کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر ڈھیروں نوافل ڈالے جائیں گے اس میں، تو پھر فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا پھر اتنے زیادہ نفل پڑھنے کا. پہلے فرائض کو خوبصورت بنا لیں، فرائض کو چمکا لیں، خوب اچھے سے ان کو شائنی بنا لیں احسان کے درجے پہ رہ کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، اور لگا رہتا ہے بندہ، جاری رکھتا ہے، تھکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے میرا بندہ، يَتَقَرَّبُ کہ وہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اِلَيَّ میری طرف، بِالنَّوَافِلِ میرا نوافل کے ذریعے، حتیٰ یہاں تک کہ احبہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی فرائض کے بعد پھر نوافل. یہ نہیں کہ اب فرائض پورے کر لیے، بعض لوگ صرف فرائض پہ رہتے، صرف فرائض، نماز میں بھی صرف فرض پڑھتے ہیں، نہ سنتیں پڑھیں گے، نہ کوئی کوشش کریں گے کہ کوئی نفلی نماز پڑھ لیں، نہیں صرف فرائض. تو ٹھیک ہے، فرائض تو کرنے ہی ہیں، نہیں کریں گے تو مار پڑے گی، رائٹ. لیکن یہ کہ پھر جب جتنا زیادہ، وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو اب کیا ہے، فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر نوافل میں کوشش، نوافل اور اچھے سے اور زیادہ نفل، اور ہر طرح کے مطلب عبادات میں نوافل، معاملات میں نوافل، روزہ، نفلی روزہ، نفلی جو نوافل ہیں نماز کے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر صدقات، نفلی صدقات، اور پھر باقی بھی سارے معاملات اسی طرح. کچھ چیزیں آپ کے اوپر فرض ہوتی ہیں نا، مثلا آپ کی والدہ کے ساتھ حسن سلوک آپ پہ فرض ہے، ٹھیک، لیکن اب والدہ کی بہن آ گئی ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی والدہ جیسا ہی حسن سلوک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الخالۃ کا امک، ٹھیک ہے، خالہ جو ہے تمہاری ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں کی جیسا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو یہ آپ کا نفلی جو ہے وہ صدقہ ہو جائے گا، حسن سلوک ہو جائے گا. تو اب بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل کے ذریعے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی کہ وہ فرض پورے کرے، پھر نوافل کے ذریعے وہ مزید اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بندے کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی میں اس کی سماعت کو بہترین کر دیتا ہوں، بہترین. وہ جو سنے گا اس کو سمجھ آئے گی، وہ حق بات سنے گا، وہ لغویات نہیں سنے گا، جتنے کان سے ریلیٹڈ اس کے معاملات ہیں سب درست ہو جائیں گے. وَبَصَرَهُ اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے.
اب جیسے کان کے معاملات تھے اسی طرح آنکھوں کے معاملات ہیں نا. اگر آپ دیکھو اللہ کی مدد آ جائے آپ کی آنکھ کے معاملے میں، آپ نہ بری چیزیں دیکھو گے بلکہ آپ کی آنکھیں جو ہیں ان سے آپ وہی کام لوگے جس سے اللہ راضی ہو. آپ آنکھوں کی خیانت تک سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے نا بچنے میں بھی، اور پھر عمل صالح کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے، تو پھر وہ کتنا پرفیکٹ کام ہو جائے گا جو ہم اپنی آنکھوں سے لیں گے. اور ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا بھی تھا نا کہ یہ آنکھ، کان اور دل جو ہے ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا. تو جب اللہ ہی اس کو آپریٹ کرنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے ذمہ لے لیں گے ہماری سمع اور بصر، تو پھر وہ کتنی احسن ہو جائے گی کہ ہم اس کی جواب دہی سے بھی جو ہے وہ ہمارا ڈر ختم ہو جائے گا. وہ یدہ، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، التی یبطش بہا، جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. تو آپ دیکھو سارے کام جتنے ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں ہی سے تو عام طور پر ظاہر ہے ہم کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے. اور کتنا ہم لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ کام نہ رہ جائے، وہ کام نہ رہ جائے، گھر کے کام ہیں، بچوں کے کام ہیں، آفس کے کام ہیں، رشتہ داروں سے ملنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، یہی ہمارا ایک مسئلہ ہے نا سب سے بڑا اس وقت. تو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان ہاتھوں سے جو ہم کام کریں گے وہ کتنے اچھے ہوں گے، کیسے پرفیکٹ طریقے سے ہو جائیں گے، کس طرح ہمارے وقت میں برکت آ جائے گی، کیسے ہم جلدی جلدی تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے، پھر ہم غلط کام نہیں کریں گے. پھر یہ کہ ہم ان ہاتھوں سے ہم اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر سکیں گے. جو کچھ آپ ہاتھوں سے کرتے ہو آپ اس کو سوچ لو کہ وہ کس طرح پھر احسن طریقے سے ہونا شروع ہو جائے گا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کی ٹانگ، اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے. تو اگر پیروں کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کیا سستی ہوگی مسجد میں جانے میں، کوئی بھاگ دوڑ کرنے میں، رزق حلال کمانے کے لیے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ جب کام کرتے ہو کھڑے ہو کے کرنے والا کام ہے آپ کا اور آپ کی ٹانگیں تھکنے لگتی ہیں، تو یہی اگر آپ قیام کرو اور آپ مسلح پہ کھڑے ہو تو یہ دنیا کے کاموں میں پھر آپ کی ٹانگوں کی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گی. ہم نے کبھی یہ نسخے نا آزمائی نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اولیاء اللہ کوئی اور ہی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کی مدد کے لیے وہ کچھ اور ہی انہیں چلے کاٹنے پڑتے ہیں، کچھ اور ہی کوئی راستے ہیں جن کے اوپر چلنا پڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کے دوست بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي، اور پھر اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، لَأُعْطِيَنَّهُ، لام بھی یقین دلا رہا ہے، نون مشدد بھی یقین دلا رہا ہے. وہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے میں ضرور بضرور اس کو عطا کرتا ہوں، ضرور بضرور اس کو دیتا ہوں. ہو نہیں سکتا وہ مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں. آپ جاتے ہیں نا نیک بزرگوں کے پاس، آپ کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ اللہ کے نیک بندے. تو وہ کیوں آپ ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کی دعا سنتا ہے، اللہ سب کی دعا سنتا ہے. لیکن ایک دل کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک لوگ بندوں کی، اپنے دوستوں کی بات سنتا ہے، جیسے قبول کرتا ہے، جیسے اس حدیث میں بھی ہے سب کی وہی قبول کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ذرا ایک دل کی تسکین آ جاتی ہے، ایک دل کی تسلی آ جاتی ہے. تو ہم خود بھی تو اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. کوئی مشکل اس میں کوئی ایسا چلا نہیں ہے کہ آپ درخت کے اوپر آپ کو چڑھنا پڑے گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا پڑے گا، آپ کو کسی چشمے پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 40 دن تک کوئی خاص قسم کی کوئی دعا پڑھنی پڑے گی یا کچھ کرنا پڑے گا. ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سب تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. بہت آسان ہے اللہ کا دوست بننا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور بضرور اپنی پناہ میں لے لوں گا، ضرور بضرور. اب آپ مجھے بتائیے کوئی مشکل ہے؟ کیا سمجھ آئی یہ حدیث پڑھ کے آپ کو؟ ہاں جی. نہیں میم، یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے الحمدللہ، کہ بس فرائض کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پرائرٹی بیس پہ تھامے رکھنا ہے. اللہ کا قرب ہمیں جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا ہم ادھر ادھر، تو انشاءاللہ نوافل بھی ہوں گے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ کا خاص بندہ بننا ہے اور فرائض کو پہلی اٹموسٹ اسٹرگل کرتے ہوئے انشاءاللہ سے تھامنا ہے ہم نے. پہلے فرائض اور فرائض اور کے ساتھ فوکس ساتھ کرتے ساتھ ہی ہوئے بالکل نوافل.
ٹھیک ہے، ہیں دونوں چیزیں، ہیں دونوں چیزیں، فرائض بھی اور نوافل بھی، لیکن یہ کہ فرائض پرائیورٹی بیس پر، ٹھیک، اور ساتھ ساتھ نوافل. اور اب اللہ کا دوست بننے کی کوشش کریں گے ہم سب انشاءاللہ. 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 آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ وہی روایت ہے جس کو جو پہلے بھی حدیث قدسی میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیری دنیا کے لیے کافی ہو جاؤں گی. پہلے فرائض اور پھر نوافل. ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے، ایک چیز یاد رکھنی ہے، نیت درست ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کی محبت کے لیے. کوئی اگر نیت میں کھوٹ آ گئی کہیں سے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہو نا، آپ کہتے ہو ہم تو فرض بھی پڑھتے، ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز محسوس نہیں ہو رہی جو حدیث میں نظر آ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیچھے کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. یا تو ہماری کوئی گناہ اڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، یا پھر یہ کہ کہیں ہماری نیت خالص نہیں رہتی، یا پھر یہ کہ کہیں ہم کوئی اور کمی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے، اللہ کے رسول کی بات تو سچی ہے، یہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا. تو پھر ہم کیوں نہیں اس درجے پہ پہنچ پاتے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کیوں پہنچ جاتے ہیں اس درجے پر؟ کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں نا اللہ کی خاطر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بہت عبادتیں کرتے ہیں، بہت عبادات کرتے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہوتے ہیں، شرک خفی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کسی معاملے میں ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ویسے ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کہیں اللہ کی صفات میں یا اللہ کے حقوق میں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو افعال ہیں اس میں کہیں پر کوئی شرک کر رہے ہوتے ہیں. اپنے تئیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید کوئی اچھا کام کریں، لیکن وہ شرک ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، سو ہم ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ نیگیٹو تو نہیں ایڈ ہو رہا بیچ میں ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا ٹارگٹ ہی یہ تھا. الحمدللہ آج ہم 29 پارہ پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے صرف، اور ہم سیکھنے جا رہے ہیں. سیکھی ہیں ہم نے بہت ساری چیزیں الحمدللہ. جنہوں نے کوشش کی ہے اور جنہوں نے جان لگا کر اس کو اٹینڈ کیا ہے اور اپنی پوری نوٹس بھی بنائے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے وہ بھی اور باقی سب بھی جنہوں نے چلتے پھرتے بھی سنا ہے کہ یہ رمضان اور اس میں کیے ہوئے اعمال اور اس میں سیکھا ہوا علم جو ہے وہ آئندہ پورا سال جو ہے وہ ہمارے لیے ایک گائیڈنس ثابت ہو اور ہم بہترین بندے اللہ کے بن سکیں، اللہ کے دوست بن سکیں انشاءاللہ العزیز. آمین یا رب العالمین. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے 1 منٹ میں؟ اگر کوئی فیلنگ اپنی شیئر کرنا چاہتے ہو دورے قرآن سے متعلق، یا پھر ہم انشاءاللہ اپنا 29 پارہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی مجھے کہے نا اس وقت کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں، سدھا آپ پوچھیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس دورہ قرآن کے بعد. جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میم؟ الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ. الحمدللہ وی آر دا چوزن ون. الحمدللہ. الحمدللہ. دیکھیں اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا اس پورا، ہم نے قرآن کو الحمدللہ ہم 29 پارہ پڑھنے جا رہے ہیں ابھی، اور انشاءاللہ ہاف آف پارہ 30 ہم کل کمپلیٹ کریں گے اور ہاف انشاءاللہ ہم منڈے کو کریں گے دعا کے ساتھ انشاءاللہ. سو وی آر بلیسڈ، وی آر بلیسڈ الحمدللہ. تو اس کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ.